ایسے ڈر لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کوئی تو تھا۔ فائزہ، کسی نے دھیرے سے اسے پکارا تو وہ چونک گئی اور فوراً پلٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ دیکھتی، اس کی آنکھوں میں کسی نے مٹھی بھر کے مٹی اچھال لی۔ آنکھوں میں مٹی کے ذرے گھس گئے تھے۔ وہ بری طرح آنکھیں مسلنے لگی، ساتھ ہی وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، رو بھی رہی تھی، لیکن دوسری جانب بالکل خاموشی تھی، جیسے کوئی بھی نہ ہو، جیسے کسی کا وجود ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلا تو کچھ دھندلا سا دکھائی دینے لگا۔ ہاتھوں سے آنکھیں صاف کرنے کے بعد ابھی اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تھے کہ ایک زوردار دھکا لگا اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ اسے لگا جیسے اس پر کوئی چیز ڈال دی گئی ہو، بدبودار چیز، جس نے اسے زندہ جلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو تکلیف کی شدت اور کسی انہونی احساس پر وہ دوبارہ سے ہوش کھو دینا چاہتی تھی۔ ہسپتال سے 6 ماہ بعد اسے گھر جانے کی اجازت ملی تھی۔ گھر میں اسے ایک تبدیلی محسوس ہوئی۔ پورے گھر میں کہیں بھی آئینہ نہیں تھا۔ وہ اپنی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے اپنا چہرہ بار بار آئینے میں دیکھنے کی عادت تھی، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود کہیں بھی آئینہ نظر نہیں آتا۔ ماں سے پوچھتی تو وہ اسے ٹال دیتی، اسے گھر سے باہر جانے سے بھی روکا جاتا۔ وہ اس غیر معمولی رویے کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ اپنا میک اپ باکس کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ عرصہ ہوا اس نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی پسندیدہ لپسٹک دیکھی اور دکھ سے مسکرا دی۔ رنگ برنگے شیڈز والی کٹ ڈبے میں بند رکھی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ کٹ اسے دبئی سے چاچو نے بھجوائی تھی۔ اس نے کٹ کھول کر اس میں لگے آئینے پر نظر دوڑائی۔ آج اسے آئینہ مل ہی گیا تھا۔ اس نے آئینے کو اپنے چہرے کے سامنے کیا اور اس کا دل پھٹنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کا کلیجہ باہر نکل آئے گا۔ وہ ایک نظر اپنے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ آئینے میں نظر آنے والا چہرہ اس کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو کسی اور کا چہرہ تھا۔ لٹکی ہوئی کھال اور بدنما چہرہ دیکھ کر اسے ججری آ گئی۔ یہ کون تھی؟ وہ اپنے ہاتھ کو چہرے پر پھیرنے لگی۔ سخت اکڑی ہوئی جلد ہتھیلی کو محسوس ہو رہی تھی، اور آئینہ اسے وہ احساس مجسم شکل میں دکھا رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا چہرہ ملنے لگی، جیسے یہ بدنما کھال ہٹا دینا چاہتی ہو۔ اسے تکلیف ہونے لگی، لیکن یہ تکلیف روحانی اذیت سے زیادہ تھی۔ سیاہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو کر مزید کریا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پسندیدہ سرخ رنگ کی لپسٹک اٹھائی اور ہونٹوں پر رگڑ رگڑ کر لگا دی۔ چہرہ اور ڈرونا ہو گیا تھا۔ لپسٹک رکھ کر اس نے اپنا چہرہ دیکھا اور کہکے لگا کر ہنسنے لگی، اور ہنستے ہنستے اس نے آنکھوں میں کاجل پھیلا دیا۔ پہلے کاجل اور سرخ لپسٹک نے اسے بہت ڈرونا کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اس سے شدت سے احساس ہوا کہ وہ تو کسی کوئلے سے بھی زیادہ بدصورت ہے، کسی کالی رات کی طرح ڈرونی اور گہری سیاہ۔ اسے شروع سے ہی سیاہ رنگ ناپسند تھا۔ وہ کالے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ اس کے جوتے، سینڈلز، بیگ، کوئی چیز بھی کالی نہیں تھی۔ اپنے کالے بالوں کو اس نے کلر کروا کے براؤن کر لیا تھا۔ کالے رنگ کی وجہ سے اسے ہر برقعے والی لڑکی سے گھن آتی، اور جس لڑکی کا رنگ کالا ہوتا وہ اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ نفرت تھی اسے سیاہ رنگ سے، شدید نفرت، اور اسی لیے اسے رات بھی بہت بری لگتی تھی۔ لیکن نہ جانے اسے کالے رنگ سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ تم کتنی کالی ہو، تمہیں اپنی شکل بری نہیں لگتی؟ یونیورسٹی میں ساتھ بیٹھی رامین کو دیکھ کر اس نے کرسی فاصلے پر کرتے ہوئے کہا۔ رامین نے غصے سے اس کی شکل دیکھی۔ آئی نو کہ سب سیاہ فام کالے ہی ہوتے ہیں، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی کالی ہو۔ اس نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میرے سامنے تو تم رات ہو اور میں رات میں چمکتا چاند، اس نے تکبر سے جتاتے ہوئے کہا۔ رامین نے مٹھیاں پینچ لی، اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، فائل اٹھائی اور تنتناتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس کی پشت دے کر فائزہ مسکرائی اور نفرت سے بڑبڑائی۔ کالے کلوٹے لوگ اور نخرے دیکھو۔ ماضی کی یاد نے اسے پچھتاوے کی گہری آگ میں ڈال دیا تھا۔ اسے احساس ندامت نے گھیر لیا تھا۔ دل پچھتاوے کی آگ میں راکھ ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے اس پچھتاوے کی آگ میں پوری زندگی بسر کرنی تھی۔ یادوں کے دریچے سے ایک دم حواسوں میں آ کر اس نے خود کو حیرت امیز نگاہوں سے دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ شاید اس کے تکبر کی ہی سزا تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔